اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 9 مارچ 2025 ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ قوانین الہی جو پھیلے ہوں قرآن کے اندر، جس سے انسان کو تقویٰ آتا ہے، متقی بنتا ہے، کچھ میں آیات آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ اور خاص طور پر یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، یہ میں نے پچھلے سال ہم نے 3-4 دروس کی تھے بھرپور رمضان کے اوپر۔ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، کیونکہ ہماری عمر نکلنی اس سے پہلے بھی ایک غلطی چلی آ رہی ہے جس کی اصلاح آج تک نہیں ہو سکی۔ تو میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ لانا چاہتا ہوں۔ جس وقت روزہ ہم رکھتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑتے ہیں، وہ تو ٹائم فکس کیا ہے، لیکن جو چھوڑنے کا ٹائم ہے اس میں غلطی لگتی ہے۔ افطاری کا ٹائم جو ہے، یہ بہت ہی بڑی مسئلہ ہے، کیونکہ جس گھر میں بھی ایک بندہ عمل شروع کرتا ہے، دوسرا کانشیس ہو جاتے ہیں، ایک نیا مذہب لے آئے ہیں۔ یہ کیسی بات شروع کر دی گھر میں؟ ایسے تو نہیں ہے، ہمارے تو بزرگ ایسے کرتے آ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ تھوڑا میں آپ کو ان دی لائٹ آف قرآن کی روشنی میں ہم انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے 36 نمبر صفحہ ہے، سورہ البقرہ ہے، 2 نمبر 187 ہے۔ یہ پیچھے سے آ رہا ہے بیان 183 آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ سیام کے مطلب میں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو قوانین الہی کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اور ہم جو رمضان کا یا روزوں کا مقصد ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ وہ کیا ہے؟ صرف کھانا اور پینا یا چھوڑنا، یہی مقصد اس کا، یا اور بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ تو نہیں رکھ لیا منہ بند کر لیا شام کو کھول لیا، یہی مقصد ہے یا اور بھی کوئی مقصد ہے؟ وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھو نا، بیٹھو چلو۔ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ کو ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ۔ ہاں بابر صاحب آج پہنچ رہی ہے؟ اچھا، بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم، جو ہم غلطی لگ رہی ہے ہمیں صدیوں سے، اس کو آپ ریٹیفائی کر رہے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں کریں گے، ہمارا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ میں آج 187 ہے، 187 صفحہ نمبر 36 ہے، 36 2 نمبر صورت ہے، صفحہ نمبر 36 ہے۔ آگے کر لو بیٹا، ابھی پوچھیے آگے کر۔ یہ ایک اللہ نے
چارٹ دیا ہے، چارٹ کچھ بائی لاز دیے ہیں روزوں کی حالتوں میں. پھر یہاں سے شروع کرو آج. اوہلا یہ بائی لاز ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور پھر اینڈ پہ اس کا پرپز کیا ہے، پرپز کوئی نہیں بتاتا. منہ بند کر لو شام تک اور شام کو کھول لو، یہ پرپز ہے. تو آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کا پرپز بھی کیا ہے. بیٹا شروع کرو، آگے 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 کرو کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں کچھ بائی لاز دیے گئے ہیں روزوں کے مہینے میں. خاص طور پہ وہ کافی لمبی ہے لیکن میں ثم اتم الصیام درمیان میں آ رہی ہے. ہاں نیچے ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل. شام کو کب تک آپ نے چلانا ہے، پورا کرنا ہے. الی اللیل، الی المغرب نہیں کہہ رہے یا غروب شمس نہیں کہہ رہے. ہاں تاریکی ہو جائے تو آپ کھول لیں. ہمارے ہاں جو پریکٹس کے لیے آ رہی ہے وہ قرآن سے نہیں لی گئی. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، وہ کسی اور ذریعے سے اس میں ٹانکا لگاتے ہیں کہ جو ہی مغرب کا شمس غروب ہو تو آپ افطار کر لیں. یہ قابل فہم چیز ہے، اس کو بڑا غور سے سننا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے. ہم ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہی رہی ہیں، آج کے بعد آپ غلطی نہ کریں. یہاں کہتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو، سحر میں دیر کرو. ہاں یہ روایات کی روشنی میں ہاں ہم اور یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے اور روزے جو ہیں فرض اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے کیے ہیں. اللہ کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے، اپنے حکم جب کرنا ہوتا ہے مکمل کرتا بات. ہم نے ان کو بتایا کہ غرب جو مغرب ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی کھول، ہم نے بتانا. لوگ یہاں سیاہی بتا رہے ہیں. ہاں رات کی سیاہی یہ نہیں سیاہی ہوتی سیاہی، لیل میں سیاہی ہی ہوتی ہے. وہ تو آتی نہیں، آپ آبزرو کرتے ہی ہوں گے
جی جی ابھی تو دن میں ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ چمک آ رہی ہوتی ہے یہ سورج، دلوں کی شمس ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جس رحمان اگر بادل وغیرہ آ جائیں ایک دفعہ ایک نے اذان غلط دے دی کہ بادل آئے ہوئے تھے اس نے ٹائم نہیں لگا انہوں نے دے دی آپ اذان. کا بتاتے ہیں اس کا حل بتاتے ہیں. پہلے یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ اتم الصیام، اتم مطلب مکمل کرو، تو سیام کو مکمل کرو کب تک؟ اللیل، ٹھیک ہے، رات کی تاریکی جب آ جائے اس کو وقت تک یہ ٹائم ہے. ہمارے یہاں غلطی لگ رہی ہے، جو کیا مفسر حضرات یا مفتی حضرات غلط پریکٹس بنی ہوئی ہے. غلط پریکٹس انہوں نے بنائی ہے مذہبی پیشوا. یہ قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات جو لکھی ہے وہی ہے، اتم الصیام الی اللیل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیل کب شروع ہوتی ہے. یہ نکالے، یہ میں اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کروں گا، اللہ کی بات ہے اور اللہ کا جواب دینا ہم سب نے. تو بڑے احتیاط کے ساتھ آپ سنیں غور سے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں ان دی لائٹ آف. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ تاریخی ختم نہیں تب تک نظام صلاحیت شام جاری رہے گا. ہاں ابھی یہ تاریخی ختم کرنے کے لیے ابھی یہ خود ہی مسئلہ حل کر دے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. سورہ نمبر یہ سورہ نمبر 84 ہے، 84 الانشقاق، اور 774 صفحہ 774 جی 774 صفحہ. یعنی لیل کو بھی ڈسکرائب کیا ہے، لیل کب شروع ہونی ہے. یہ بیٹا 17 18 پڑھیں اس کی طرف. 19 واللیل وما وسق. 15 سے جی 16 فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. یہ دو آیتیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذرا دیکھ لیں. یہ بتا رہے گواہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کر رہا ہے قرآن. شفق لی کر رہا ہے، فلا اقسم بالشفق. جو سرخی ہوتی ہے نا سورج کے غروب ہونے کے بعد، لالی جسے کہتے ہیں. لالی، وہ آپ دیکھیں گے رہتی ہے، جی ہاں سورج غروب ہونے کے 15-20 منٹ تک رہتی ہے جی ہاں. لائٹ، اس کو شفق کہتے ہیں. شفق جب ختم ہوتی ہے تو لیل کا منظر شروع ہو جاتا ہے. بس یہ اس کا نقطہ آغاز ہے لائٹ کا. لائٹ کا مطلب مگر غروب آفتاب نہیں ہے. غروب آفتاب کے متعلق بھی قرآن میں موجود ہے. غروب الشمس کیا ہے قرآن، تو یہاں بھی غروب الشمس کہتا ہے. اس نے اتم الصیام الی اللیل کیا ہے، مغرب بھی نہیں کہا. یہ سوچنے والی بات ہے. عقل بھی سوال کر لگا، افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور کرتے قرآن کے اوپر؟ وہ غور ہی نہیں ہے. مذہبی پیشوا جو بنا گئے سسٹم، ہم بھی اسی چال پہ چلتے ہیں. فلا اقسم بالشفق، اس شفق کو اللہ ایویڈنس کے طور پر پیش کر رہا ہے. اس کے بعد واللیل وما وسق، رات جب پڑتی ہے تو سارا کچھ چھپ جاتا ہے. جی ہاں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ہر روز ہم کرتے ہیں، تو لیل شروع ہوگی شفق کے بعد. اور آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش ہو یا سامان بالکل بادل ہو، آپ تو نیٹ پہ جائیں، ڈسک لکھیں، ٹائم آ جائے گا. کسی شہر کا لکھیں، کسی محلے کا، کسی ملک کا، آپ شفق ٹائم لکھ کے سامنے آ جائے گا. یہ آج بھی ذرا اگر طلع اور ذرا بتانا وٹ اس کا جو 6:30
آپ اپنے موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں، وہ بارش کے مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو یہ 6 پہ کھول دیتے ہیں، نہیں جو وہ مغرب سے لیتے ہیں، مغرب نہیں کہا کہاں، معاف کرنا، میں تو جو بات کر رہا ہوں میں اپنے پلے سے ہی نہیں کر رہا، مجھے کیا فائدہ، مغرب سے بھی 5 منٹ پہلے لیتے ہیں، ہاں پہلے وہ حاجب اذان ہی میں آندھی ذرا کھجورا اللہ کی آواز آندھی ہے جیسے یا پکوڑے اندر، یہ بہت ہے، آپ سلام تیرے پہلے کر رہے ہیں، ہاں آپ پڑھ لیں سر یہ دعا کرتے ہیں، یہ بھی دعا بھی کھولنے کے بعد کی دعا ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد کی، وہ پہلے پڑھ کے تو پھر روزہ کھولتے ہیں۔ نہیں تسی پہلے صلاۃ کر لو اپنا 215 منٹ وہ نکل جانے، پھر تسلی نماز کر کھاؤ، ورنہ پھر تو وہ کپوڑا کر کھجور آندھی ادھر نماز پڑھ ٹائم ہوتا، کرولیاں بھی کریو، کیا فائدہ ہے؟ اب یہ اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، جی واللیل وما وسق، ہاں رات شروع ہوتی ہے اس لائٹ کے بعد، جو بعد میں آسمان پر لائٹ شفق کا بعد، یہ ترتیب دی ہے اللہ نے، فلا اقسم بالشفق، شفق کی ایویڈنس دی ہے، آگے بڑی زوردار آیات ہیں وہ میں نہیں کھولوں گا، واللیل وما وسق، اتنی خوبصورت آیا، خود ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے، میرے بڑی افسوس ہوتا ہے، اتنے ملا حضرات ہیں، یہ کون سا دین پڑھاتے ہیں ہمیں، ان کو اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا۔ اچھا میں آپ کو غروب شمس کی بھی آیت دیتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا ہے غروب شمس، یہ دیکھیں اس سے اگلی آیت میں کہا ہے فما لہم لا یؤمنون، بالکل انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں کہ وہ تو میں نے کیا بتایا، بڑا آگے چل رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، او 774 پہ آگے آیا چلتی ہیں، یہ آیت نمبر 22 ہے، 21 جی جی ٹھیک، دیکھو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی آپ کے سامنے آپ آگے ہیں نا آیت، تو اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کیوں نہیں اس کی اطاعت کرتے؟ کیا بات، جب آپ کے سامنے قریہ ہو گیا، قرات ہوگی، ریڈنگ آگے سامنے بات آ گئی، اب آپ کا کیا مسئلہ، اس کے مطابق کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ آپ نے ضروری ٹانکا لگانا ہے فلاں روایت، اور مزے کا بات ہے حدیث میں بھی نہیں لکھا، ٹائم نہیں لکھے، ٹانکا لگا دیا فلانی روایت ہی اس کے مطابق ایسے ہے، کیا اللہ کے رسول اس کی خرابت سے کر سکتے ہیں؟ امیجن کر سکتے ہیں یہ رسول اللہ اس کی خرابت سے کریں گے؟ یہ دیکھیں ابھی کہہ دیا بل الذین کفروا یکذبون، بڑی تکذیب کرتے ہیں، آگے چلتے جائیں، بڑی زبردست، میں آپ کو جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 379 ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں بات اللہ کی کتاب کی روشنی میں، یہ ہماری اپنے گھر کی کتاب نہیں بنائے گی، 379 صفحہ ہے، ہاں 379 سورہ القحف ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو 86 میں جائیں، لاسٹ میں آخر میں، ہاں جی، یہ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شمس، غروب شمس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن نے، تو وہاں بھی کر دیتا، اور تم سیام اللہ نہ کرتا، اتمی سیام المغرب کر دیتا ہے، غروب شمس کرتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ یہ ٹانکا کیوں لگاتے ہیں قرآن کے اندر اپنی طرف سے؟ فلانی روایت میں ہے، وہ جی سورہ غروب ہے، اور صحابہ نے کیا وہ جناب سورہ غروب ہے، انہوں نے کہا کھجورا لیا،
पानी ले आए, खजूरा ले आए। ये देखें रसूल की ये शान है। 86 आप सुने, इनसे पूछें, आपको 2 देंगे हवाले, जो रिवायत के हवाले 2 यहाँ टांग दें। ये देखें, ये ज़ुल्करनैन का वाक़या आ रहा है उस पर से ना आयत में। वो एक ऐसी जगह जाता है बंदा जहाँ उसने देखा हत्ता इज़ा बालगा मग़रिब शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीअतिन। शम्स गुरूब हुआ, उसने देखा कि उसकी कैफियत बयान कर रहा है वो बंदा। मेरे कहने में का मतलब ये है कि अल्लाह ने यहाँ कुरान में मग़रिब शम्स गुरूब शम्स लिखा है इसके बदले, तो वहाँ भी लिखे थे। वहाँ इल्लैल करने का क्या मकसद है अल्लाह का? ठीक है ना बात? यानी ये सेट पक्के टाइम में हैं। जहाँ मस्जिद नहीं है, किसी मुल्क नहीं, किसी शहर में आवाज़ नहीं आई, फिर रेगिस्तान में कहीं भी हो सकता है वहाँ मस्जिद नहीं है, अब आवाज़ कहाँ से आएगी? ये जो वीडियो ये तो अब आया मोबाइल पर, हाँ जी उन्हें पक्के टाइम दे के दिए इल्ल बस सबको नज़र आ जाएगा कि अंधेरा किस आ गया। मगरिब का मसला ही नहीं रखा, गुरूब आफ्ताब से लिंक नहीं है रोज़े का। रोज़े का लिंक इल्ल से। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल के लिए, आपने जाना शहर इछरे जाना मसला, जी आप जब घर से निकले हैं वहाँ तो इछरा नहीं आ गया, टाइम लगा वहाँ बहुत टाइम लगा है आप पहुँचने में। इस तरह गुरूब आफ्ताब को टाइम लगता है रात का आने में, लैल तक पहुँचते लैल तक पहुँचे। रियाद की स्याही आ रही है। रात की आ जाती है। अब 15-20 मिनट बाद लिखेंगे तो लाइट का काम हो गई है, रात आ गई है। तो इसमें जल्दी कैसे बात की है? आप क्यों जल्दी इसलिए के मौलवी ने बड़ा पाबंद किया है, फौरन करो जी अवतारी, क्योंकि मुकरू हो जाता। कहाँ पर लिखा है? बात तो कुरान की हो रही है। बोलने में जल्दी करनी चाहिए। सर अफसोस तो ये ना कि सपोर्ट करती है रियासत भी, वो सारा निज़ाम उसी पे लगे हुए सारा हैं, निज़ाम। मुफ्ती आजम भी सब तो ये मुफ्ती आजम ये है, पढ़ाई है वो मुफ्ती है ये है कुरान। कराची वाला। पहले ऐलान करते हैं रोज़ा अफ्तार हो गया, बाद में जान। अच्छा हाँ। हाँ। ये देखिए गौर फिक्र वाली चीज़ें अल्लाह ने बार बार कहा, तफक्कर करो, गौर फिक्र करो, अकल इस्तेमाल करो। और अतीमो श्याम इल्लैल का क्या तुम मगरिब बता रहे हो? तानू ज़्यादा अकल अल्लाह ने। तर्जुमा गलत करते हैं। ये शिया सही करते हैं फिर। मैं नहीं कहता हूँ, हमें किसी से नहीं हुआ। इससे फिर क्या हम किसी को नहीं, हम किसी के बकाया थोड़ी ये करेंगे। हमारी बहस हम तो कुरान को हम समझ उनको फॉलो नहीं करना हमने। किसी को नहीं फॉलो। हाँ मुझे पे कि शिया इस तरह कर देगा। मानते हो, हाँ मैंने उनकी तकरीर तो नहीं करनी। जब तक ये जो लईल है तरीकी खत्म करने की तरफ नहीं जाएंगे तब तक तो ये सारे सही रहेंगे, किसी को गलत कह ही नहीं सकते। ये लाइन की तरफ आप आए, तरीके को खत्म करने को शाम को ये अच्छा बस ठीक है ठीक। हत्ता इज़ा बालगा मग़रिब शम्स वजदा था तक़रबू, उसने देखा कि मगरिब हो गई और शम्स गुरूब हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं लाया अल्लाह ने? यहाँ शम्स को गुरूब का, शम्स का गुरूब होना का ऐलान। मैंने आपको एक से हवाला दिया कि अल्फाज पहले ही इसके अंदर अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। वहाँ करने में क्या मसला था, लोग वो पेट टाइम है कि रात आए थोड़ी सा ब्लैक शावर है तो आप छोड़ दो। अच्छा ये तो हो गया टाइमिंग्स। अब आपने वाइजा कोरियल अलैल
कोरियल कुरान ये अभी आज पढ़ी है अलहिमुल कुरान के तो ला यसजुदून क्या मतलब जब कोरे अलहमुल कुरान हाँ जब अल्लाह का कुरान के सामने आ गया अब क्या मतलब वह फलाना क्या फलाना का फलां कौन होता अल्लाह के कुरान से सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं जितना मर्जी वो समाना तो उड़िया पड़े आप आपके सामने आ गई है आप अपना किबला दुरुस्त करिए इसमें क्या कोई झगड़ा है हम तो फिरका है ये कुरान हाँ की है। हम फिर फिरका कोई मानते नहीं कोई फर्क नहीं है कुरान की रूह से सब मुशरिक है शिरक ही है फिरका परस्ती शिरक है कुरान की रूह से अच्छा अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा है हाँ अब आप देखें कि कुरान ने ये कहा अल्लाह ने कि जब रोज़े रखोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो गया तुम तकवा अख्तियार करना ये देखो तत्तकून का यानी इससे तकवा मिलता है रोज़े कोई मजाक नहीं है रोज़ा भी बहुत बड़ी हकीकत है अल्लाह ने बयान सियाम फरमाई। बहुत बड़ी हकीकत है सियाम हाँ तो इसके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी उसकी ट्रेनिंग है हाँ बिल्कुल सही ये सूरह में या अय्युहल्लज़ीना ये 35 सफ़ा 35 सफ़ा निकाला 183 आयत है 183 आयत नंबर 183 फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहले तो बात ही ईमान वालों से कही जा रही है पहली शर्त पूरी होगी तो काम आगे चलेगा। पहले से मुशरक नहीं है अल्लाह के मुखातब ये फिरका परस्त मुशरक होते हैं भला तो कौन मिनल मुशरिकीन को कौन होते हैं मिनल्लज़ीन फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया ग्रो बनाते हैं ग्रोह बनिया करने वाले फिरका परस्त करने वाले ये सब मुशरक है 30 31 32 की रोक से 16 रूम फरमाया ऐ मान वालों क्या करना है कुतिबा अलैकुम सियाम तुम्हारे ऊपर सियाम फर्ज किया गया है आगे है ऐसा इसना मा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जैसे दूसरी कौमों पे फर्ज किए गए थे तुम्हारे पे सियाम फर्ज किया गया है आगे है क्या क्या कर इसे हल मसला क्या हल होगा लअल्लकुम तत्तकून तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए तकवा मीन अल्लाह के कवानीन के साथ चलना और डरना उसके पीछे चलना कवानीन इलाही को फॉलो करना उससे तकवा मिलता है इंसान को तकवा ये नहीं लंबी लंबी तस्वीर गए जो और भी नहीं हो 40 तस्वीर पढ़ तकवा नहीं आएगा मैं क्षति आकर कहता हूँ हमें भी उम्रें निकली तो अभी पढ़ते पढ़ते कहाँ आया तकवा कौन सी पासदारी करते हैं हम कुरान की एक आयत की पासदारी भी हमारे अंदर नहीं आई अपना मुहसबा का हम खुद कर लें इससे तकवा है दूसरी ये जो हमने आयत 187 पढ़ी थी ना 187 उसमें भी आखिर में लिखा था कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास कि हम खोल खोल का ये बयान कर रहे हैं बातें समझा रहे हैं किस लिए लअल्लहुम यत्तकून ताकि हम तुम्हारे अंदर तकवा आए तुम काबानीन के साथ जुड़ते चले जाओ पासदारी करने का नाम अल्लाह के काबानीन की पासदारी उसके पीछे पीछे चलना उससे तकवा इंसान को कुव्वत आती है अल्लाह के साथ जुड़ाया होता है ये आगे तकवा इसका मकसद क्या तकवा अख्तियार करना और अल्टीमेट रिजल्ट की है अल्टीमेट
آپ کو بھی ماشاءاللہ عمریں نکلی ہیں، عیدیں جا کے پڑھتے ہیں ادھر، کسی نے نہیں آپ کو یہ نقطہ بتایا جو میں آپ کو قرآن کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یا مقصد کیا ہے، اس رمضان کا یا صیام کا پرپز کیا ہے، وہ یہ ہے۔ اوہ ہوئے، کیا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، یہ آپ 185 دیکھیں، اسی کی بکرا ہاں جی 36 نمبر صفحہ ہے، پیچھے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہاں سے یہ آیت آ رہی ہے۔ آپ آگے آ کے اگلے صفحے پہ بڑا میرے کا کیا رکھا، یہ تو 185 آیت ہے، ہاں یہ تو پڑھو۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ آج ہی جائیں تراویح پڑھیں، اس سے مولسی پڑھیں، اس کا الٹیمیٹ کیا ہے رزلٹ۔ ہم جو روزے رکھے ہیں مہینے کے، پرپس کیا ہے اس کا؟ پرپس ایک تو ہے تقویٰ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی، آپ کے ذہن میں آئے بات، خشوع آئے، خوف آئے، ڈر لگے، اللہ کے جو وائلیشن کرنے سے جو خرابیاں آئیں گی اس سے ڈرنا ہوتا ہے۔ اللہ نہیں ڈراتا، وائلیشن سے ڈرنا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرنے سے سزا ملتی ہے، یہ تو پتہ ہے۔ تو اس آیت کے یہ جو روزوں کی جو تکمیل جب ہوئے گی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب روزوں کی تکمیل ہوئی، شہر پورا آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ ساری ٹریننگ کس لیے ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی کبریائی کو معاشرے میں اپنے کو لاگو کرنا ہے، اس کے قوانین کو۔ یہ ہے اس صیام کا مطلب۔ خالی تکبیرہ نہیں پڑھنی ہیں آندیاں جاندیاں عید گراؤنڈ تک، اللہ اکبر، اللہ تکبیرہ بولنی ہیں۔ یہ کبریائی اللہ کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر شکر ادا ہوئے گا اللہ کا۔ کوئی مذاق کرن، صیام کوئی مذاق ہے، کھول لیا تے رکھ لیا، وہ نشان لگی ہوندی ہیں کھولن دے بڑا، وہ منظر دیکھنا ہوندا، دکاناں دے رش چڑھیا ہوندا، سموسے کھان پکوڑے سموسے، کراچی اس سڑکاں بلاک ہو جاندیاں نے، ہاں رستے جی، نہیں ملتے، یہ پرپس ہے۔ لعلکم تتقون۔ ایسا لگتا ہے وہ چیزیں فرض کی یہ نہیں کی۔ ہاں کنے کیا سی بھائی اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں، پکوڑے نہیں فرض سموسے کیتے۔ نہیں کھاتے۔ اسی اپنے فرض کر لے پکوڑے تو سموسے، وہ جب تک نہ ہو افطاری نہیں ہوتی۔ یہ ہے پرپس۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو تو جب روزہ تو تکمیل ہوئی ہے، مکمل ہو گئے، اب آپ نے تکبر اللہ کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ تمہیں گائیڈنس دی گئی ہے اس قرآن میں، اس کے مطابق اللہ کی کبریائی، اللہ کے قوانین کو معاشرے میں لاگو کرنا ہے، اور پکڑنا ہے دودھ ابالے کا، پانی ملاتا حرامی، یا جج بیٹھے ہیں اندر عدالتوں میں، یہ کیا انصاف کرتے ہیں؟ تو روزے کہنے سے کیا معاشرہ چینج ہو جائے گا؟ تو کبھی نہ کرنا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں ان ڈپارٹمنٹوں کی رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ کہنے افطاری کرنی سارے بچے۔
ईदी दे दाल एक केले 150 रुपए थी, 100 रुपए थी, 400 रुपए। ये भी ऐसा ही है, डबल ट्रिपल रेट का देते हैं। ये इस्लाम में रमज़ान ये है, कपड़े पहना के बेच रहे हैं। क्योंकि ना तकवा आया ते ना तकबीर का पता की है। बिल्कुल इसका भी रमज़ान का मतलब तकबीरुल्लाह करना है, तेरी बिरियाई अल्लाह दी एस्टैब्लिश करनी है अपनी ज़ात के ऊपर और माशरे के हर शोबे में। और हर साल अल्लाह ताला मौका देते हैं। हाँ, अल्लाह और जो ट्रेनिंग है ना, छडाल बनाना है अपने आप को, पाबंद करना है कवानीन इलाही में। जी। अब मैं आपका मिसाल देता हूँ, एक आयत आपके सामने लाता हूँ। 70 है, 33 के 70। हाँ, सूरह अल-अहज़ाब है 543 सफ़ा 543। ये देखो बच्चा बड़ा 543 सफ़ा निकाल के ना, आयत नंबर 70 और 71 दोनों पर देखो तकवा कैसे हासिल होता है। ये छोटे छोटे कवानीन को फॉलो करने, बाई लॉज को फॉलो करना है। अगर किसी मैच में बाई लॉज नहीं फॉलो करेंगे, क्या हो गया वहाँ साहेब झगड़े के बाई लॉज फॉलो करने पड़ रहे हैं। फाइन करते हैं, निकाल देते हैं। बिल्कुल बेटा पढ़ो ये 70 नंबर 70। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا माशाल्लाह आगे पढ़ो। يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। देखो तकवा कैसे आता है। तकवा जो नमाजें या हज का ना तकवा आता है। हज का मतलब भी तकबीर करना। मैं देता हूँ दो मुकामात पे आया तकबीर, एक हज के मौके पे और रमज़ान के मौके। तकबीर कहाँ है, उधर भी कोई नहीं हो रहा। वो जो है ना मैकेनिकल जो बड़े कह गए उनके किताबों में लिख दे गए, उसके मुताबिक ही चलते, कुरान के नहीं फॉलो किया जाता है। ये देखो एक मोटा सा प्रिंसिपल दे रहे अल्लाह। तकवा कैसे आता है देखो, अभी एक लफ्ज़ ही आ जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तक़वा, ऐ मान वालो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। अब उसने बताया कि तकवा कैसे मिलेगा तुम्हें। तकवा ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से मिलती है। एक लफ्ज़ कहने से आपके अंदर तकवा बढ़ जाता है। कहा कुल वक़ूलू कौलन सदीदा। कभी आप आज तो आपका आयत बताइए किसे मालूम ही ये किसी आपने जो जुमा आता है वहाँ कहीं भी सुनी है इज्तिमा के मौके पर। यह है तकवा हासिल करने वाली चीज़, वक़ूलू कौलन सदीदा। भाई जब बात करो तो सीधी बात करो, ये नहीं ज़बान पे कुछ दिल में कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, झूठ मूठ ना उसके अंदर घुसे रहो। कोलू कौलन सदीदा, ये तकवा हासिल करने की बहुत बड़ी बात है। आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार को किस चीज़ से, कोलू कौलन सदीदा। इतने माशरे सब झूठ बोलता, कहते झूठ तो पर गुजारा ही नहीं, फिटे मुँह ताड़ा, फिर तुम्हें रोज़े के रखने की क्या ज़रूरत है। फाका करना। अब आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं, ये झूठ ना बोलते तो हमारा कारोबार नहीं चलता। हाँ कहते हैं बिल्कुल।
बरमला कहते कोलू कलन, ये इसके प्रकाश आती है कहने से। अपने आप करैक्टर ਨੂੰ सही करिए, झूठ ना बोलो। कोलू कलन सदीद एक लफ्ज़ है, कौले सदीद करो। और इसके बाद दुआएं करने की ज़रूरत नहीं है। मक्का मदीने जाके या बढ़िया बढ़िया मस्जिदां जाके दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही अपना ਇਹਦਾ इनाम दे रहा है। 71 जो है ना आयत इसी की कहते हैं युस्लिह लकुम अमालकुम। और किसा बांटे तकवा कहता है एक गल करोगे तुसी बोलो कौलन सदीदा, इख्तियार कर लो ये बात, और क्या होगा आपके अमाल में दुरुस्ती आ जाएगी। अमाल फूलेंगे फूलेंगे, बख्श नहीं अभी बताते नहीं, वो नहीं होगा। युस्लिह लकुम तुम्हारे अमाल अमालकुम। बताएं इसके क्या कास्ट आई है हमारी, बस समझने की बात है, यकीन समझने क्या बात है। यकीन के साथ तायरा युस्लिह लकुम अमालकुम, और आगे है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। प्रोटेक्शन भी दे देगा। मग़फ़िरत का मतलब बख्शन नहीं होता, ये भी इन्होंने गलत कॉन्सेप्ट दिया है। दुआ करिए मेरे बाप पे भी मेरी माँ भी मग़फ़िरत हो जाए। मग़फ़िरत क्या चीज़ है अल्लाह के बंदा, ये गफ़रा है। अरबी का रूट वर्ड गैन फे फारा गफ़रा, इसका मतलब हुआ है प्रोटेक्शन में आ जाना, हिफाजत चाहिए। अल्लाह की हिफाजत में आना। सिक्योरिटी। किस चीज़ से? कूलू कौलन सदीदा कहना है, अल्लाह की हिफाजत मिलेगी तो। आप बात समझ अमर आ रही है? जी जी, अल्लाह की ईमान में आ गए। हाँ, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। अल्लाह की प्रोटेक्शन। किस चीज़ है? जुनूबकुम, जो तुमसे माजी में गलतियाँ कोताहियाँ जुनूब हुए हैं, गुनाह हुए हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर देगा। ये गारंटी अल्लाह की गारंटी है, कोई बंदा नहीं कह रहा। हाँ, ये सब भी सही याद कर देगा, हाँ तो हो देगा सर और तो हो देगा। बिल्कुल सही है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, हाँ, कर देगा। क्यों नहीं करेगा? इलाही बढ़ने के बंदी गल थोड़ा है। सीधी गल है ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। दोस्तों मुआशरा भी ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ। बिल्कुल वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, या अल्लाह बख्शे, या अल्लाह गुनाह माफ़ कर। इन्हें गुनाह माफ़ कर होती है, ये इनकी ये है वाज़ो तलकीन, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह, ये कॉन्सेप्ट है मग़फ़िरत का या तौबा का। ये जाल साज जो है मजहबी पंडित, ये उनके फैलाए हुए नज़रियात हैं। दो एक लफ्ज़ कहने से ये बड़ी चीज़ें मिलेंगी और डेफिनेटली मिलेंगी। ये हमारे खालिक का फरमान है, किसी बंदे की बात नहीं हो रही। आगे है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, कि जिस बंदे ने भी अबे कीता अल्लाह की इताअत की, वज़िया रसूल जिसा रसूल ने इताअत की थी, तो फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। बहुत बड़ी कामयाबी। इससे बड़ी कामयाबी है ही कोई नहीं। इनाम सबसे बड़ा इनाम है। फौजन अजीमा क्या अल्लाह का, कहाँ जा रहे ढूंढ रहमत ढूंढने, लाखों रुपए लगा के वो तो जाते हैं दवाएं करने। दवा से नहीं ठीक करता। कोलू कॉलर सलीदा कहने से आएगा फिर तकवा, यह है तकवा। भाई मेरी बात समझ में आई अल्लाह की, मैं तो अल्लाह की बात कर रहा हूँ भाई। सच बोल एक आपने आदत पक्की करनी, कोलू कॉलन सदीदा, तो देखो क्या इनामत दे रहा है। फाजा फौजुन अजीमा,
ٹاپ ٹاپ موسٹ بھلائی ہے وہ ملے گی تمہیں. انسان کہاں پھر رہے ہو؟ فقد فاز فوزا عظیما. بلندیاں انتہا دیاں بلندیاں تے پہنچتا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سن انہوں کو سب سے بڑی یہ کریکٹر کی بلندی تھی ان کے پاس. وہ خود کافر کے تھے. یہ سچا بھی ہے ایماندار بھی ہے. صادق اور امین کا لقب کیوں؟ کولو کولن سدیدہ کہتے تھے. ایک ہی اتنا بڑا آرگن تن مل جاتا انسان کو. ایک بڑا مضبوط آسرا مل جاتا. تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتا. سچ کہنے اتنے کہنے یار سچ کی بولنا بڑا کر کرنا گھر بعد جھوٹ تو بڑا سارا گزارا نہیں. کتنے چلو جھوٹ کسی دکاندار کو چلو کسائی کو چلو سبزی والے کو چلو پھل والے کتنے چلو کپڑے والے کو چلو ہے جتنے مرضی چلو. ہر چیز میں تو پھر کیا ہم ایمان والے ہیں؟ تو اس کے روزے رکھنے سے کیا اللہ کو کیا ثواب بچا رہے ہو؟ پھر کی کرتے ہیں سارے مولوی لگے ہوئے فضیلت رمضان سب فضیلت رمضان ایسی ایسی کلابیں مولاندے ہیں. اس طرح سارا کچھ روزے جی پڑ گئے. ایک بھی بات نہیں کہی روزوں کے آیات میں کہ اس کی فضیلت کیا. سائم کی کیا حقیقت ہے یہ نہیں بتایا. ذرائع کو مقصود سمجھ لیتے ہیں. ہاں ذرائع کو مقصود سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں مطمئن یہ کر ہوتے ہیں. یعنی اور انہاں آیتاں چ ایک بھی گل نہیں اللہ نے کہی فضیلت جنت مل گئی وہ ملے گا. ایسے کلابیں ملاندے پتہ نہیں اللہ نے بہ کے مشورہ کر کے رکھی ہوتی نا کہ اتنی دفعہ اتنے ثواب ملیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں آپ اپنے آپ کو بخشوانے میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تو ملا نے پڑھنی نہیں پڑی سچ کا نہیں بیچ میں. تقوی نہیں آیا. جب تقوی نہیں آیا تو کبھی لوگ نہیں ہوگا تو لعنت ہی پڑی. یہ تقوی میں تو آپ ایک مثال دی سچ بولنا سچ پڑھنا اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اور ان کا سارا نقصان ہی سے میں اس کا اور سمجھتے ہیں یہ بات سارا نقصان ہی. یسلی اعمالکم دے حوالے میں 47/1 دیکھ لو ساری گل کلیئر ہو جائے. ہاں وہ کئی جگہ آندی ہیں آیات. میں تو کہتا ہوں ہماری زندگی تھوڑی ہے. اس کے لیے بچپن سے جیسے بچے آندہ نا بچپن سے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جائیں. بیٹا قولو قولا سدیدہ کرنا. اور ان کے یہ بچپن کے عمل سے آگے جانے پکا ہو جاتا ہے. ہاں ہاں بالکل یہ تو کندن جب مان جانے گے قولو قولا سدیدہ. ذرا دیکھ لو 47/1. اچھا میں بالکل سارے حکم ہے جناب سارا. اچھی 47/1. اچھی اگنور نہیں کر سکتے. ہاں یہ دیکھیں 650 صفحے پہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اس کا نام بھی محمد ہے. اس سورت کا نام محمد ہے. پڑھنا بیٹا ذرا بڑا بیٹا یہاں سے پہلی بات ہاں صرف 50 الذين كفروا بسم اللہ پڑھو نا. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. یہ فرمایا کہ اللہ دینا کافرو وصدو عن سبیل اللہ. وہ جو لوگ قرآن کی بات کو نہیں مانتے کافرو یہ ہوتا ہے قرآن کی بات کو اگنور کرنا اور اس کے اندر اپنی دلیلوں کو
उसके अंदर अपने टांके जोड़ने वसुद्दु अन सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह जो है कुरान उसके दरमियान सद बन के खड़ा होना, संगे गरा बन जाना, पत्थर भाई बरकुम फरमाया अज़ल्ला अमालहुम, उनके सब अमाल ज़ाया है। कौन से कुरान, कौन सी नमाजें, कौन से रोज़े हज करते हो, इधर बैठ के इतना ये कुफर बोलते हैं, बड़े बड़े लम्बे दड़ियाँ रखियाँ नहीं बढ़ियाँ और एक्टिंग करते हैं। बाद में देखा एक साहब बड़ी एक्टिंग करते हैं, हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया। अल्लाह के बंदे तेरे साथ बह के तू सुनिया गल, झूठ बता लाई जाते और जब इनकार करेगा उनको कहेंगे और इधर से मुनकर हदीस आ गया, गुस्ताख आ गया। हाँ पता नहीं क्या क्या अल्लाह कहता है इनके अमाल ज़ाया हैं। एक आज और इजाफा करूँगा ताड़ी इजाज़त ना 9:34 इसके बाद देखें आगे है। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है, 2 नंबर जो है इसकी 2 नंबर वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, वो जो ईमान लाए और साले अमाल किए, जो अमाल साले करते हैं, जो ज़बान से बड़ी नुक्ते वाली गल है इसके अंदर आ रही है। पहले रसूल ने आमनू किया थे, अमिलु सालिहात रसूल ने आमनू व अमिलु सालिहात जिन्होंने किया, अल्लाह उनसे कह रहा है, इन्हें फ्राडियों से नहीं कह रहे जो दो नबियाँ कर दें कुरान दे ना दे। वो कुरान को कोसों दूर लेके हज़ारों मील दूर करता है इंसान से करो। ये बनी उन्होंने इंसान के लिए आया कुरान, खाली साढ़े 2 नंबरियों वास्ते नहीं आया। ये सालेहीन के लिए है, आबिदीन के लिए है कुरान। आमन उनको कहा जा रहा है, ईमान वालों को जिसमें रसूल खुद भी शामिल है, उनको क्या कहा जा रहा है? वह आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। कोई बयान करते है अला हदीस आया नहीं क्या? बिमा नुज़िला अला मोहम्मद, मोहम्मद पे जो नाज़िल हुआ है, क्या नाज़िल हुआ है? कुरान। इस पर ईमान लाना शर्त है, इसको मानना, इसकी बात को मानना, जैसे तकवा आता है, इसके साथ अमन में आना है। हाँ ये है गारंटी अमन की, ये कुरान। आमीन बिमा नुज़िला, जो नाज़िल किया गया है अला मोहम्मद। क्या बात, वह हक, फैक्ट्स, हकायक, कुरान है असल, ट्रूथ, सच्चाई, ये अल हक है। कुरान तो सुनाया नहीं गया उम्मत को, कुरान का इनके दुकानदारियाँ ख़त्म करता था, 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। ये कौन है? रुकावट बन के बैठे हुए हैं, 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते इसके सामने। तुम्हें क्या सनद दिया ना कि तुम डालिया रख लो और सारा निज़ाम खुद ही संभाल लो मज़हब का? इनको किसने कहा? हमारी चाहे पहुँच ही नहीं, कहाँ जाएँ, कहाँ सुने कुरान? लो सब जगह यही बैठे हैं, सब जगह इनका कब्ज़ा है। और कुरान नहीं मिलेगा, कुरान खालिस नहीं मिलेगा। जितना मर्जी आप सुन लेने की तकरीर, बड़े बड़े उलमा जो वो टांके लगा के वो पेश करते हैं। एक आयत पढ़ ली, आयत पीछे रहते थे, उसके ऊपर मलबा चढ़ाते थे। बेमान नुज़िला अला मोहम्मद कह रहे कुरान, इसके सिवा किसी पर ईमान नहीं लाना। ये वन एंड द ओनली बुक है अल्लाह की। वाल हक, अल हक कुरान है, सच्चाई, ट्रुथ। आगे है, इससे क्या हो गया? ये रब की तरफ से है, कफ़र अनहुम सय्यआतिहिम। और क्या चाहिए बंदे को यार?
یہ ہماری جو سیاحت ہیں شارٹ کمنگ سے ہوتی ہیں جسے گناہ کہتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتا ہے یہ قرآن. آپ کولو قلم سلیزہ کا دیکھیں کتنی برکات آتی ہیں. میں نے ایک قانون دیا کولو قلم سے دی، آج قانون سے بڑی بڑی کتاب بما نزل علی محمد کرے انسان، بس یہ ہے ہمارا ایمان بالقرآن. آگے ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. کیوں نا امید صاحب کیسی زبردست آیت ہے. اور تہاڈے حالات سمر جان گے، اے لوگوں ہماری اصلاح ہو جائے گی. اے ایمان بولو، ایمان تم لے آئے، لیکن ایمان نزل علی محمد جب تک نہ کرو گے کوئی صلاح نہیں ہوگی. یہ ہے قرآن. ان کے ٹھیکداریاں بنائیاں، اپنا مذہب جاری کیتے ہیں. سینکڑے سال ہو گئے، فلانی فقہ چلتے پھر اللہ نے یہ مان نزل علی محمد کا ہے، کوئی فقہ کی بات نہیں ہے. اور ہر چیز یہ سمجھ جاتا ہے. ایک بڑا جگادری، میں ایک ویڈیو سے دیکھ رہا ہوں، بڑا وڈا جگادری جا کے کینیڈا بیٹھا تھا. آج کل بڑی بڑی دکانداری اتنے چلائی ہیں. وہ اللہ معاف کرے، وہ کہہ رہا سی جڑا کہہ رہا خالی قرآن وہ بڑا ملحد اور کافر ہے. ابھی ہے اس پڑھی یہ بڑی دیر تک قادری کا بیان آ رہی ہے. ہاں ہم دیر بڑی دیر کا آ رہا ہے. ہاں وہ اندازہ لگائیں. زندیق کیا وہ اللہ کہہ رہا ہے بما نزل علی محمد. بڑی دیر کا بیان آ رہا ہے. میں راتی سنیا، میں نے پتا، میں کہ یار کی بکواس کر لیا. ملحد اور کافر جڑا خالی کہ قرآن کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، وہ ملحد و کافر اندازہ لو. قرآن میں یہ فرمایا، قرآن نے ہاں ہم کہیے اللہ کہہ رہا ہے لیس اللہ بعبد الکاف. کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے بندے تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے لتبیان کل شیء، ہر چیز کا بیان اندر اندر. ایک یہ وجہ تھا ہماری امت سے کے ساتھ بڑا فراڈ ہوا ہے. یقین جانا ہے ہمارا کیا قصور ہے. ہمیں جب پیدا ہوئے تھے یہی دیکھتے آئے جو چل رہا ہے معاشرے اندھیرا. یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہوئی ہے، تھوڑی سی روشنی دی ہے. بما نزل علی محمد. تیرا کیسا امان مکمل کافر ملحد کہہ لیا جڑا خالی کہ بھائی قرآن مکتفی ہے، کافی ہے. وہ کہنا وہ کافر، وہ تو بڑا کافر ہی کوئی نہیں. ملحد دو لفظ استعمال کے تھے. کرنا ہے درس تو ٹھیک ہے ٹھیک. ہائے بات سمجھ میں آئی ہے. جی جی ایک حوالہ دے کے وائنڈ اپ کر لیں گے. 9:34 سے نکالیں میرے کچھ. یا ایھا الذین آمنوا 37 پیج. جب ایسا ماچلا ہوتے حضر پارے ہوں گی. بما نزل علی محمد. ایسی آیت دی پھڑکار پینی ہے جو ایک گل کہی ہے. قرآن کافی نہیں کہنا، جڑا کہے یہ کافی ہے وہ بڑا ملحد اور کافر ہے. جب کہ اللہ خود کہہ رہا ہے بما نزل علی محمد. ایمان اس کے بلانا جو اللہ محمد پر نازل کیا ہے، رسول نہیں کا بائی نیم کا پکارا ہے. یہ دیکھیں جی پڑھا میرا پڑھا میرے بجان 34 نمبر آج پڑھے ہیں. یہ ان کا 1400 سال پہلے پوسٹ مارٹم کیا تھا اللہ نے. انہیں جو مذہب پرست لوگ نا جنہوں نے کنٹرول کیتا ہے مذہب، سارا مذہب بنا کے دین ختم کرتا ہے، مذہب آ گیا. بیٹا پڑھو 34 نمبر. یا ایھا الذین آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان
فبشرهم بعذاب أليم. ایسی آوازاں چاہیے، ایسی یہ آواز چاہیے، اس کو پتہ میں کیا کروں، ان کے کان کھولنے کے لیے. تلفظ بھی اتنے خوبصورت. ہاں ماشاء اللہ، ایسی آوازیں چاہیے، ان کو تیار کرنا چاہیے بچوں کو. یہ ان کے کان صاف کریں گے، یہ نئی روشنی. ہاں پنیری ایک کل تنا اور درخت بن جائیں گے. یہ ہیں آوازیں جو گھومنی چاہیے معاشرے کے اندر. وہ پڑھ نہیں پتہ لگتا کتنی زوردار گل آ رہی ہے. ان کو صرف رٹا لگواتے ہیں بس. ہاں یہ دیکھیں، پڑھے جا رہے بچے. ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ یہودیوں یا نصرانیوں کو نہیں کہہ رہے. یہ جو ایمان ہمارے اپنے بنتے ہیں دوسرے کافر کہتے ہیں. جڑا قرآن خالی قرآن بنے وہ کافر ہے اور ملحد ہے. یہ جڑا پوپ پال پاکستان کا وہاں جا کے ٹھگیاں مار کے بیٹھے تھے، وہ ان کی سٹے میں میں حیران، میں ایم ہی لہٰذا آگے میں دیکھا کہ تو یہ بیان قرآن کے نام پہ تو لوٹ رہا ہے منہاج قرآن. یہ سارے صحیح کر دے، ایک نہیں ہے. آگے اللہ سے فرمائے اے ایمان والو غور اور سننا ہے. اے ایمان والو بیٹا ابھی دو نہ سنے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو. آپ کو ہمیں بتا رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہا ہے. کہتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ کثیر تعداد احبار اور رہبان، یہ جو مذہبی پریسٹ ہوتی ہیں اس کو کہا جا رہا ہے. عالم اور مشائخ و مدد اللہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ القابات حضرت سیدنا مولانا فلان 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 لگائے ہوتے ہیں. ان کو کہہ رہا ہے قرآن. احبار و رہبان پیر بھی آتے ہیں، یہ مشائخ اعظام وہ بھی آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ہر ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. یاکلون کھاتے ہیں وہ اموال الناس، لوگوں کے مال. ان کی تجوریاں بھری پڑی ہیں، اربوں پڑی ہیں. بعض اس میں ایسے پیر مرشد ہیں اربوں پتی، کوئی لنڈن بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی پاکستان بیٹھا ہے. 7400 ارب روپے کی پراپرٹی ہے نا دیوار. ہاں ہوئی گئی. فرمایا نہ صرف یہ کو مال کھاتے ہیں، یہ مولوی یہ جتنے بھی ہیں مذہب پرست طبقات، فرمایا بلکہ یہ کہتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اسی پر بس نہیں کرتے ہاں بلکہ یہ کم اگلا یہ یعنی ایک تو مال باطل کھاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ کے اس کتاب کے راستے میں سب سے بڑے بھاری برکم پتھر بروک بن کے کھڑے سنگے گراں ملحد کافر. یہ اس وقت کی حالت ہے، یعنی کہ یعنی دیکھیں آپ 1400 سال پہلے کی انفارمیشن ہے. اب کیا حالات ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں ذرا، اب تو کوئی بند ہی نہیں ہے. اب تو فنکار اور جوکر زیادہ ہیں. بالکل. تو یہ باتیں یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو یہ ایسے بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اثر ہوگا. اللہ کہتا ہے سنگے گرام بن کے میرے رستے رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں. اور کی کر دیں یکنزون الذھب والفضہ. جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تجوریاں کرتے ہیں اور یقین جائیں نا ارباں پتی نے. وہ 10 لاکھ پیر پتہ نہیں کتنا ہاں. پیا ہے نا پورا. اس سارے ارب پتی ہیں. انہاں سارا پاکستان بینکوں میں اربوں خربوں روپے ان کا پڑا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل ہے. بالکل صحیح بات. یہ جو مذہبی پیشوا ہیں مفتی اعظم
سود کو حلال قرار دینے والا بندہ تقی عثمانی وہ مفتی اعظم پاکستان ہے. اسلامک بینک کا وہ کہتا جائز ہے، وہ کہتا جائز ہے سمجھ. ہاں 63% دے شیئر نے میدان دے. ہاں میزان بینک کا شیئر ہولڈر ہے. لیکن اس نے کہا کاروبار ہے یہ جی، اس نے صاف کہہ رہا ہے، اس کا بیان ہے، ریکارڈڈ بیان ہے کہ اگر بینک آپ کے پیسے سے کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس سے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے بالکل جائز ہے. ہاں شبیر صاحب ہر بینک دے وچوں دی لکھیاں 8-10 12 کتاباں پਈਆਂ نے کہ جنوں کو زیادہ شکار ہے لائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے قرآن کے راستے میں. یہ کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے کہ آج پیسہ ہے کل پھونکنے کے پیسہ بھی کیا. افتخار صاحب جدوں بھی یہ انقلاب آیا ہے دو چیزاں نے راستہ روکیا ہے، یا انہوں نے روکیا تو یا سرمایہ داراں نے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ دو بڑی طاقتیں ہیں. دو مذہبی جنہوں نے بھانڈے بھرے نے یا انہوں نے روکیا یا مذہبی پیشوا نے روکیا. بالکل ان کے لیے اللہ نے کہا بشرہم بعذاب الیم. سود نو حلال قرار دیتا بڑے ڈٹائی نال اور ساری دنیا چ فتوا چل رہا ہے. عرباں نہیں وہ اتھارٹی ہے مذہب پہ نا، وہ تو نہیں قتل ہوئے گی. نہیں اس کے اندر ہے سزا ہے سزا ہے ان کی. قانون ان کا نافذ ہوئے گا پھر آٹومیٹک سزا مل جائے گا. اب بھی تو نہیں دے سکتا کوئی. یہ دیکھیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ آپ جہاں حرابہ کیا ہے؟ حربا اللہ تعالیٰ نے حربا من اللہ بے حرب من اللہ و رسول 275 لکھے. 275 یہ میں نے جو بتایا نا قرآن نہیں سنایا گیا، انہوں نے تو قرآن نہیں سنایا گیا. یہ دیکھیں انہوں نے تو قرآن پہ قبضہ کر کے اپنی مرضی کی تشریح ان کر دی. قبضہ کر رہا ہے. معجور بنا دیتا معجور اپنی مرضی کی رسیاں بند کی. یہ آیت نمبر 277 سے ریبا کا قانون شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 275 275 یہ ریبا کا قانون ہے. اور اس کے متعلق یہ 279 دیکھیں. پوری ذرا لمبا ہو جائے. میں آ رہا ہوں کہ اس کی صلاح میرے بھائی نے پوچھی ہے کیا ہے. صدا نہیں ہے، ان کی صلاح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. پیج 58 پہ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں یہ جی فرمایا یہ ربا کا مطلب جی وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تو تم یہ کام نہیں چھوڑو گے جی جی کرنے سے باز نہ آئے. نہ آئے بات. ٹھیک. فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہ اعلان جنگ سمجھو اللہ اور رسول کے مقابلے میں. جنگ کے لیے تیار ہو جائے. مفتی صاحب اللہ نے جان بھی نہیں. کی ہوئی میرا حال ہے. فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ. حرب کہتے ہیں جنگ و جدال کو. اب میں اس کی آپ کو صلاح دکھاتا ہوں جو انہوں نے بیان ہی کی. یہ کیا 5:33 نکالا حرابے کی صلاح 5:33. المائدہ. ہاں جی یہ صلاح ہے. یہ جو کہتے ہیں نا سود حلال کا ہے مختلف طریقے نا. یہ 136 صفحہ بیٹا آپ پڑھیں 33 میں مطلب. یہ دیکھیں غور سے سنیں. آپ کے سوال کا جواب ادھر آ گیا ہے. پڑھیں. إنما جزاء الذين یحاربون وہاں تھا بحرب من اللہ و رسول عربا جنگ. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان کی جو اس طرح حرابے میں آئیں گے. حرابے کی صلاح یہ بتائیے اللہ نے. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن دیکھو يقتلوا صلاح أو يصلبوا
سنائیں دے نہیں أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کلیئر کرتے سارا کچھ آپ کو سمجھ آئے گی یہ میم نے بتایا نا آذانو بحرب من اللہ و رسول. اگر تم باز نہیں آ گئے تو اللہ اور رسول کی طرف اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. حرابہ حرابہ کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہاں ہاں حرابہ کا مطلب جنگ جدال. اس کی شرح ادھر بتائی گئی ہے معاہدہ میں کہ جو لوگ انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ حرابہ کریں گے جنگ و جدال کریں گے حرابہ. اور اس کے پیچھے ریبا ہے. ریبا کے حوالے سے وہ آیت آئی تھی کہ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ اور دورے پھریں گے بذریعہ بینک. اسلامک بن گیا اسلام کا نام لگانے سے اسلامک بن جاتا ہے. فرمایا یہ جو لوگ یہ اس کے صحیح کریں گے فی الارض فسادہ. یہ فساد فی الارض ہے. ربا سود یہ حرام ہے. آگے ہے او ان کا کیا کرنا ہے این یقتلوا اس کو ان کے ساتھ قتل ہے. گردن اڑا ابھی سوال کیا تھا ان کی بھی جواب ہی ہے این یقتلوا او یصلبوا یا پھانسی دی جائیں گے. یہ مفتیان بڑے بڑے فتح پہ چل دیتے ہیں دنیا پیسے دیتے ہیں فتح پہ دیتے ہیں. آگے ہے او یصلبوا سلیب دیا جائیں گے. او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. وارجلہم من خلاف یعنی مخالف جو ہاتھ اور پاؤں نا یہ کاٹے جائیں گے ان کے. او ینفوا من الارض یا ان کو دیش سے نکالا دیا جائے گا. یہ سود کے متعلق نہیں ہے. یہ حرابہ ہے. سود حرابہ کا ہے. پچھلے یہ ذرا دیکھیں ذرا پچھلی نہیں تو نہیں حرابہ تو پچھلے کا نہیں ہے. سود کے متعلق نہیں ہے یہ پچھلی اور میرا بیٹا میں حرابے کی بات کر رہا ہوں رابی کی بات نہیں حرابہ یہ جو پڑھ کے ہیں نا 279 وہ پڑھیں گے. حرابے نہیں جنگ ہے. حرب کو جنگ کو کہتے ہیں عربی میں. آپ سر یہ پچھلی 32 نمبر ابھی دیکھ میرا بیٹا وہاں وہاں بھی وہ بھی اگر حرب ہو گئے نا تو انما جزاء الذین یحاربون یہ ان کا اس کی جزا یہ بھی بہت بڑا معاشرے کا قصہ نہیں ہے. میرا بیٹا یہاں آپ کو کلیر کٹ اللہ نے حرابہ کہا ہے نا اس آیت میں. وہ اس کے متعلق آ رہا ہے. سود کے متعلق آ رہی نا بقرہ نے. میں ساری نہیں پڑھی تو صبح ایک آیت پڑھی پیچھے سود کے حوالے سے بات چلتی آ رہی ہے. اور اس کا حرابہ کا ہے حرب کا ہے. آپ اس طرح لکھیں وہ بھی صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا وہ بھی 32 میں سارے قتل دے والے نا ساری ڈسکس ہو رہی ہے. سزا دی جا رہی ہے جزا اس کی ہے اس کے متعلق ساری بات کی جا رہی ہے. پچھلی آیت کی نہیں اس میں حرابہ لکھے اس آیت میں حرابہ لکھے جو آپ کہہ رہے ہیں. مقتل نہیں ہوتا. نہیں آپ اس کے میں حرابہ لکھا تو ٹھیک ہے. پچھلے دیکھیں سر پچھلی آیت وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی میری یہ تسلسل نہیں میرا بیٹا ٹھیک ہے آپ کی باتیں پہ میں ایک گل اور نہیں کر رہا
لیکن स्पेसिफिकली हराबे का मतलब अल्लाह ने हराबा को समझाना चाह रहे हैं। जंगो जदाल कहा है अल्लाह ने, सूद को कहा है ना, फाज़नु बिहर्बि मिनल्लाह, यानी ये भी जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, उसके अंदर भी, इसके अंदर वो भी आएगा और इसके अंदर सूद वाले भी आएंगे। सब तो ज़रा फसादी सूद खोर, ये अमेरिका, ये IMF, ये क्या है, सूद खोर के, सूद खोरियों के बड़े बड़े मज़ाहिर हैं। ये 279 वाला पढ़ लें, उसमें हर्फ का ये आइडिया मैं बताया पुरानी पढ़ी थी ना जरा। फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही। ये सूद के मुतल्लिक़ आयात है, आ रही हैं। उसको हराबा क्या है, अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। ये यहूदियों को मार मार के निकाला था ना वो मदीने से, तो वो क्यों निकाला था, वो सूदखोर यहूदी आज तक चमड़े हुए उनका अभी तक वही काम है। हाँ, अभी तक वही काम चल रहा है, बिल्कुल फरोग पा लिया अभी। हाँ जी। तो ये हराबा इसके अंदर शामिल है जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह। पिछली जो आयत है उसमें युहारिबुनल्लाह नहीं है अब्दुल जब्बार, नहीं, वो तो ठीक है। और बातें हैं, वो भी फसाद। अब हराम को हराम में लगाना और हराम को हुर्मत में लगाना है, वो तो ठीक है, जहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो वहाँ पे जो आयत कह रही है ना, वो तो मामला नहीं, यहाँ हराबा है नहीं। उसका मादा देखें वो- मेरी बात सुने, ये जो आप 32 नंबर के हालात दे रहे हैं, इसके अंदर हराबा है नहीं, वो देखिए उसमें जो जंग रसूल से की जा रही है, उसके साथ कत्ल गारत का मामला जो पेश आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी ये सारे इनके साथ मामला पूरी चला दिए जाए, इनको इनके हाथ किनको? तरफ के पांव काट किनको? दिए जाएं। किनको? ये उनको, ये जो रसूल अल्लाह और उसके रसूल का जो जंग की जंग नहीं जी, नहीं, आप क्लियर नहीं। बनी इसराइल पर जो कत्ल इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू। पिछली आयत में ये बात लिखी है, 137 युहारिबुनल्लाह व रसूलहू, जो हमने 279 पढ़ी ना, उसमें ये हराबा है। यही तो कह रहे हैं, इन्होंने छापाया इस तरह, ये इन्होंने यही तो गड़बड़ की है। ਇਹਦਾ ਦੋ ਹਰਫਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ हाँ। ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ हाँ। जो अल्लाह ने असूल बयान बिल्कुल कर सही बात। ये यही इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और रसूल के साथ जंग करता है उनकी सब दिया कोई भी होवे, हो कोई भी हो ये, लेकिन सूद को तो खास तौर पर हरब में ले के आया अल्लाह ताला। मुल्क फसाद हो युहारिब गया, किस तरह? वहाँ भी हरब है, अल्लाह और रसूल का नाम आया। इस आयत में नहीं आया, ना हराबा है, ना अल्लाह और रसूल की तरफ से ये अल्लाह ने जंग किया है। तो हुक्म की बात आ रही है, बनी इसराइल पे नाज़िल हुआ है, उसके बारे में बात आ रही है। आगे है ज़ालिका लहुम खिज़युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुल अज़ीम। आगे है, एक अल्लाह ने इस्तिस्ना दी है इन लोगों को जो इस जंग से बाद आ जाएंगे, उनको कहा इल्लल्लज़ीना ताबू मिन कबली अन तक़दीरू अलैहिम। ये जो बात कही अल्लाह ने, अगर ये उस सज़ा डिक्लेयर होने से पहले तौबा कर लें, एक इस्तिस्ना दिए, तौबा कर लें, तूबू कर लें, तो उनको ये छूट हो सकती है। लेकिन अगर काबू आ जाए, फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मिन काबली, अगर उससे पहले तौबा कर लें, जब डिक्लेयर होगी तो फिर नहीं बचत होगी। सज़ा डिक्लेयर होने के बाद नहीं, अब तो उनको काबू करना है। फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, जान लो कि अल्लाह गफूरी भी है और रहीम।
میں نے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا، ایک تو روزے کے حوالے سے، سیام بنے کے حوالے سے تقوی ہم نے بتایا کہ اللہ تقوی دیکھتا ہے انسان کے میں اندر کتنا آیا ہے، اور تکبیر اللہ کیا ہے معاشرے نے یا نہیں کیا. علی ما ہداکم ولتکملوا العدۃ علی ما ہداکم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ حَتَّى، یعنی وہ بھی نہیں کیتا جو حکامت الہیہ اسی نافذ کرنا سی، نہ اپنی ذات کے اوپر کیتا، نہ معاشرے میں ہم نے لاگو کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں. تو وہ روزے رکھنے کا فائدہ بتاؤ، الٹیمیٹ گول جو ہے وہ کیا چیز کی ہے. یہ غصے والی بات نہیں ہے، عوام الناس کو سمجھایا جانا چاہیے کہ غصہ نہ کرو، اپنے روزے نا اس انسٹرکشن کے مطابق لے کے آؤ، پھر ہی فائدہ. اور قولو قولا سدیدا کریا کرو تاکہ تسی متقی بن جائے. سیدھی تو باتیں اس میں کیا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اللہ نے یہ لوگوں کو کہا احبار رہبان، یہ سب سے بڑی روک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.